کا واسطہ جس نام کو اپنے ساتھ آپ نے جوڑا ہوا ہے، یا اللہ میری لغزش کو معاف کر دے۔ پہلے 300 سال تک ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین پڑھتے رہے۔ جب اللہ نے اپنے پیارے حبیب کا نام سنا، فرمایا تو نے اپنی لغزش کا سوال کیا ہے، فرمایا تو اپنی پوری امت کی لغزش کا سوال کرتا، میں اس کی لغزش کو بھی معاف کر دیتا۔ اللہ نے آدم اس کار میں حکمت ہوا کرتی ہے، مشیت یہی تھی، اللہ کی مرضی یہی تھی۔ لوگ کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی، یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اول الناس اول الناس، سرکار کے بارے میں بھی یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ لغزش نہیں، ان کو ہم لغزش کہہ دیتے ہیں، اس کو غلطی نہیں کہتے۔ اور وہ لغزش بھی اللہ کی مرضی تھی، مشیت تھی، تابع ہوئی ہے، رب نے منع بھی کیا اور اللہ کی مرضی بھی تھی کہ آدم علیہ السلام یہ کام کریں۔ جب کریں گے تو جنت سے باہر نکلیں گے۔ اور شیطان نے بھی بے قسمیں اٹھائی، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ شیطان کہنے لگا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس دور میں بھی کہ لوگ جو ہے نا قسمیں اٹھا کر سودا بیچنے والے بھی، زمین بیچنے والے بھی، گاڑی بیچنے والے بھی، اور بھی کوئی کام کرنے والے، اور عدالتوں میں جھوٹی گواہی دینے والے بھی، معاشرہ اس بے رحمی کا شکار ہے۔ ایک تو جھوٹ بولتا ہے اور پھر قسم اٹھا کر دوسرے کو تسلی بھی دیتا ہے کہ میں قسم اٹھا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بار بار ہر بات پر وہ قسم اٹھاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جھوٹ کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ بندہ بار بار قسم اٹھاتا ہے، بار بار قسم اٹھاتا ہے۔ قسم بہت مشکل وقت میں اٹھانی چاہیے، جب ہر بار بار قسم ہی نہیں اٹھانی چاہیے۔ سرکار نے منع فرمایا، بعض لوگ قرآن کی قسم اٹھاتے ہیں، بعض لوگ اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، بار بار قسمیں اٹھاتے ہیں۔ بار بار قسم نہیں اٹھانی چاہیے، بار بار قرآن نہیں اٹھانی چاہیے۔ قرآن اٹھانے کے لیے نہیں آیا، قرآن تو پڑھنے کے لیے آیا ہے، قرآن تو عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو حاضرین و ناظرین میں عرض کر رہا ہوں، شیطان نے قسمیں اٹھائی، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا